अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फिर से लेकर हाजिर हुआ हूँ इस वीडियो में आपके लिए कारी हनीम मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान, जिसका उन्वान है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और एक कुत्ते का अजीब व गरीब वाक़या। दोस्तों बहुत ही प्यारा बयान है। चलो देर न करते हुए इस बयान को सुनना शुरू करते हैं और मैं भी आपके साथ साथ सुनना शुरू करता हूँ। कई कई दिन गुजर गए, खाना नहीं पीना नहीं, इंतजाम कोई नहीं, अल्लाह के अजाब का कौन मुकाबला करे। फरमाया व अम्मा आदम फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतियतिन सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम। अल्लाह फरमाते हैं हवा कितनी अच्छी चीज है, हवा के बगैर वक्त बसर नहीं होता, जिंदगी नहीं कटती। इसी हवा को अल्लाह ने अजाब बना दिया। इतनी तेज हवा एक हफ्ते तक चली, जमीन पे पटक पटक के लोगों को मारा, जब तक मर नहीं गए जान नहीं छुटी। कान्नहुम आजाजु नखलिन खाविया, खजूरों के दरख्तों की तरह जमीन पे पटके हुए पड़े थे। आज भी उसी खुदा की खुदाई है, उसकी ताकत मौजूद है, उसकी कुदरत मौजूद है, उसकी बेनियाजी मौजूद है। फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मैं हमेशा से हूँ, हमेशा रहूंगा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। तुम कितने ही बड़े ताकतवर होकर मेरी खुदाई से बाहर नहीं जा सकते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तैयार करदा कश्ती में पखाना करना शुरू कर दिया। उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, मैं यूं करके आया। जितनी बड़ी वो कश्ती थी सारी की सारी पखाना गंद कर करके भर दी, ऊपर कानों तक भर दी। अल्लाह के नबी का फिर दिल दुखा, इलाही ये क्या बनी। फरमाया घबराना, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, अगर इन्हीं से साफ ना कराऊं तो मेरी खुदाई क्या हुई। आप घबराए ना। औरतें पखाना करने जा रही हैं, चलो चलो चलो। नबी की वो है ना जो यूं कहता फिरता है, ये उसकी कश्ती है, उसमें चलकर पखाना करके आएंगे। औरतें आ रही हैं, मर्द आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं, बूढ़े और समझा रहे हैं। हमेशा रिवाज और रस्म के बारे में और शिरकिया बातों के बारे में नौजवानों को बूढ़े समझाया करते हैं, नई बातों पे ना लगना, हमारा पुराना जमाना याद रखना, हमारे बाप दादा यूं किया करते थे। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है। पूरी कौम में खारिश की बीमारी पैदा कर दी अल्लाह पाक जल्ले शानू ने। औरतों को खुजली, मर्दों को खुजली, आगे से पीछे से हर वक्त खुजाते फिर रहे हैं, हर वक्त खुजा रहे हैं, खारिश कर रहे हैं। और बावजूद इस अजाब में गिरफ्तार होने के एक बूढ़ा जो उस कश्ती में, भरी हुई कश्ती में भी फिर भी पखाना करने गया। पुराना पिप्पा था ना, हटा ही नहीं। चलो यूं तो तसल्ली करनी थी, क्या वो तो भर गई है, वो तो जाने दो। तो किनारे पे बैठ के पखाना किया, कमजोर जान थी, उठने जो लगा धड़ाम से उसके अंदर ही गिर गया। अब वो सारी जान को जो लिबड़ गया, सारी जान जो सन गई, खराब जो हो गई, जहां जहां पखाना लगा वहां वहां से खुजली खत्म हो गई। कश्ती के किनारे पे खड़ा होकर के बूढ़ा आवाज देने लगा, ऐ मेरी कौम के लोगों आ जाओ, खुजली की दवा मिल गई, खारिश की दवा मिल गई। उन्होंने कहा जी बाबा जी क्या दवा, ये गोली है, कैप्सूल है, टिक्के। उन्होंने कहा ये जो कश्ती में मौजूद है ना ये। उन्होंने कहा तो यही दवा है, देख लो मेरी जान को जहां जहां लग गई वहीं से दवा, वो खाली खुजली हट गई, खारिश चली गई, बाकी जगह मैंने उठा उठा के मला है। पड़ गई कौम। वो बीवी को बुलाने जा रहा है, वो भाई को बुलाने जा रहा है, बाप बेटे को बुला रहा है, जल्दी आ जाओ दवाई खत्म ना हो जाए। पड़ गई खलकत खुदा की, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बर्तन लेके आ रहे हैं कि मैं मल के आऊंगा, अम्मा के लिए लेके आऊंगा। तो खुदा क्या हुआ। यहां तक लिखा मुफस्सिरीन ने कि घड़ियों की घड़ियों में सारा उठाकर ले गए, फिर जब नहीं मिला कश्ती धो धोकर पीने लगे।
اور جو پیوے اسی کی خارش ختم، جو ملے اسی کی کھجلی ختم۔ اللہ پاک نے آواز دی، کیوں میرے نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہو؟ کہ جی ہاں۔ کہ پھر مانتے ہو نا میری خدائی کو؟ دیکھ لو انہیں سے صاف کرا دی کہ نہیں؟ یعنی گو کھانا منظور کر لیا، نبی کی بات نہ مانی، پیغمبر کی بات نہ مانی، اللہ کے جلیل القدر نبوت کے تاج والے کی بات نہ مانی۔ آ گیا وہ وقت جب اللہ پاک جل شان نے عذاب بھیجنے کا وقت مقرر کر رکھا تھا، اور پھر بھی باز نہیں آئے، چھیڑ خانی کرتے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ کیوں بھائی؟ وہ تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا، کب آئے گا وہ عذاب؟ جدھر سے گزرتے نوح علیہ السلام لوگ چھیڑ خانی کرتے ہیں، تو کہتا تھا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اب تک تو آیا نہیں، انتظار کرتے کرتے ہمارے سبحان بال ہو گئے، وہ آئے گا کب؟ اللہ کا پاک پیغمبر نوح علیہ السلام روتی روتی گزر جاتے، اللہ کی قہر کو دعوت نہ دو، پناہ مانگو، توبہ کرو۔ انہوں نے کہا جا جا کے لے عذاب جو سا لاتا، ہم نہیں ڈرتے۔ عورتیں چھیڑ خانی کرتی تھی، مرد کرتے تھے۔ ایک دن نوح علیہ السلام تندور پہ روٹیاں پکوانے کے لیے گئے، بوڑھی روٹیاں پکایا کرتی تھی، روٹی بھی پکاتی جاتی ہے، وہ بھی بعد نہ آئی، کہنے لگی بیٹا نوح شکل بھی تیری اچھی، صورت بھی اچھی، عادت بھی اچھی، بڑا شریف معلوم ہوتا ہے، لیکن تجھے جھوٹ بول کے کیا ملا؟ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ انہوں نے کہا اماں میں نے کیا جھوٹ بولا؟ کہ تو کہتا تھا عذاب آئے گا۔ ذہنیت دیکھو، تو کہتا تھا عذاب آئے گا، وہ آیا تو ہے نہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مائی اللہ سے پناہ مانگ، اللہ کی عذاب سے پناہ مانگ، وہ اس پہ قادر ہے، وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے، تیرے اس تنور میں سے پانی ابل پڑے، وہ اتنی بھی طاقت رکھتا ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے وہاں سے پیٹھ پھیری اور چلے ہی تھے کہ اندازہ لگاؤ کسی گلی جگہ سے اگر پانی نکلتا تو کچھ سمجھ میں آ سکتا تھا، اور خدا تو وہ ہے، آگ میں سے پانی نکال دیا، تندور میں سے پانی ابلا، اس تندور میں سے پانی ابلا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کر کے کشتی میں بٹھا لیا، خود بیٹا خود گھر میں پیدا ہوا، گھر والی نے جنا، گھر میں پلا۔ نوح علیہ السلام کا لخت جگر پیارا نور نظر، جس کا اللہ پاک نے ان آیتوں میں ذکر خیر فرمایا، میں قرآن کریم کے آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح، سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب، او میرے پیارے بیٹے، او میرے نور نظر، او میرے لخت جگر، او میری گھر والی کا دودھ پینے والے، اور میں نبی کی گود میں پلنے والے ہیں، ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، آ جا ایمان والوں کی کشتی میں سوار ہو جا، میں نبی کے ساتھ لگ جا، میری بات مان جا۔ بیٹے کو سمجھایا ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے، آ میری بات سن، او بیٹے آ جا، مارا جائے گا۔ وہ آگے سے کہنے لگا، قرآن نے باپ کی بیٹے کی گفتگو کو نقل فرما دیا، آگے سے کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، او میرے ابا مجھے پانی سے نہ ڈرا، مجھے سیلاب سے نہ ڈرا، مجھے طوفان سے نہ ڈرا، یہ تھوڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، میں پہاڑیوں پہ چڑھ بیٹھوں گا۔
मैं पहाड़ी पे चढ़ के बैठ जाऊंगा, क्या करेगा मेरा पानी? सलाम मेरा क्या बिगाड़ेगा? ये थोड़ी ऊंची पहाड़ी है। अल्लाह के नबी ने फिर जवाब दिया, ओ बेटे तू नहीं जानता, क़ाल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहिम। ओ मेरे बेटे, गलत ख्याल तेरा, पहाड़ियां नहीं बचा सकती, ऊंचाई बुलंदी उसके अज़ाब से नहीं बचा सकेगी, इल्ला मन रहीम, आज तो वो बचेगा जिसको वो अपनी रहमत की चादर उड़ा देगा। वहाल बैनहुमल मौजु फकान मिनल मुग़रक़ीन। आया तूफान, पहाड़ियों के ऊपर से पानी गुजरने लगा। सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती में हैं, उनके मानने वाले कश्ती में हैं। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर को, अपने नूरे नजर को, ना मानने वाले अल्लाह के नाफरमान बेटे को जब गोते खाते देखा, कभी पानी में डूब रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, बाप की पिदरी शफकत ने, बाप की मोहब्बत ने जोश मारा। अल्लाह के हुजूर में अल्लाह के नबी ने झोली फैला दी। इसीलिए कहा करता हूं वो बड़ा बेनियाज है। और अंदाजा तो लगाओ, जिसके नाम के लिए 950 बरस मार खाई, 950 साल उस अल्लाह के नाम पर मार खाई, उसका पैगाम पहुंचाया, उसके नाम की तबलीग की, एक बेटे का सवाल कर दिया तो क्या हो गया? और ये बात भी तो है, औलाद की मोहब्बत भी तो माँ बाप के दिल में अल्लाह ही ने डाली है, अल्लाह ने कायम की है, अल्लाह ने रखी है। ये कौन सी अपनी बस की बात है? अल्लाह के नबी ने अगर एक बेटे का सवाल कर ही दिया तो क्या हो गया? माफी तो मांगी। आवाज लगाई, वनादा नूह रब्बहू फक़ाल रब्बी इब्नी मिन अहली। ओ जमीन और आसमान के मालिक, ओ मेरे रब, ओ मेरे परवरदिगार, मेरा एक बेटा डूब रहा है। वइन्न वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। और तेरा वादा था कि जो तेरे होंगे उन्हें नहीं डुबोऊंगा। ये मेरा बेटा, मेरी बीवी ने जना, मेरी बीवी का दूध पीता रहा, ये मेरे सामने डूब रहा। मेरे अल्लाह, तू अच्छा वादा करने वाला है और तू वादे का पक्का करने वाला है। ये बेटा डूब गया मेरा, मेरे मौला। तो चाहिए तो ये था कि आवाज आती, चलो तुमने हमारे नाम के लिए इतने दिनों मार खाई, पैगंबरी निभाई, नबूवत का मिशन तुमने पूरा किया, हम एक तेरे बेटे को बचा ही देते हैं। इन्नबली मिन आली व इन्न वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। आवाज आती है, क़ाल या नूह, ओ नूह, इन्नहु लैसा मिन अहलिक। ये तेरा है ही नहीं, तेरा नहीं है ये। इलाही कैसे नहीं है मेरा? मेरी बीवी के पेट से पैदा हुआ, मेरी पुष्ट से पैदा हुआ, मेरे नुत्फे से पैदा हुआ, मैंने इसको गोद में पाला, मैंने इसको गोद में खिलाया, मैंने इसको कंधे पे उठाया। मैं पहचानता हूं ये मेरा है, मेरा है, ये मैं इसका अब्बा हूं, ये मेरा बेटा है। आवाज आई, नूह जुबान रोको, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, और इसके अमल और है, तेरे अमल और है। ये मेरी रहमत से बड़ा दूर है, ये मेरी रहमत से इतना दूर है, इतना दूर है कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह।
और अगली बात जो अगर आप अरबी समझते ना, खुदा की कसम जिगर फट जाता। मैं मानता हूं तुम्हारे अंदर ईमान की दौलत है, ईमान का शोला है, ईमान का नूर है। तुम अगर अरबी समझते कलेजा चिर जाता। अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ मेरे नूह, ओ मेरे नबी, खबरदार अगर तुमने दोबारा इस बेटे का नाम लिया ताजे नबूवत उतार लूंगा। फला तस्अलनी मा लैसा लका बिही इल्म इन्नी अईदुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। मैं इस तेरे बेटे से इतना नाराज हूं, इतना नाराज हूं, मेरी रहमत इससे इतनी दूर है, अगर तेरी जुबान से इसका दोबारा नाम निकल गया, नबूवत का ताज उतार कर नबियों की फहरिस्त में से तेरा नाम उड़ा दूंगा। सारी बातों का हल हो गया कि नहीं? फलाना यूं अल्लाह से लेकर देता है, फलाना जबरदस्ती करा लेता है, फलाना अल्लाह मियां से यूं मनवा लेता है। आओ उसकी बेपरवाह जात को देखो, 950 साल मार खाई, कुरान गवाह, सैकड़ों जगह नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में है। वो एक बेटे का नाम ले दिया तो अल्लाह का जलाल देखा। और फिर नबी के सिवा अल्लाह के जलाल को कोई नहीं समझता। अल्लाह के कहर को जितना पैगंबर समझता है इतना कोई नहीं समझ सकता, इसलिए कि वो बराह रास्त खुदा से बातें करता है, खुदा का बरगुजीदा बंदा और नुमाइंदा होता है। फौरन अल्लाह का नबी डरा। पैगंबर इतना बड़ा जलीलुल कदर नबी होकर घबराया, फौरन झोली फैला दी, रब्बी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तगफिरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। मेरे अल्लाह, अगर तूने रहम ना फरमाया, तेरी करीमी का दरिया मुझे ना मिला, तेरे रहम की चादर अगर मेरे सर से उतर गई तो मैं तो मारा जाऊंगा। तेरा करम मांगता हूं, तेरी बेनियाजी का सदका मांगता हूं। ऐ रहीम करम फरमा, मुझसे गलती हुई, मुझसे भूल हुई, मुझे माफी अता फरमा। कुरान करीम ने तफसील के साथ वाकयात जिक्र करके ये बात समझा दी कि मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता, मुझ पर कोई जबर नहीं कर सकता, कोई वली, कोई पैगंबर। अब ये तो उस नबी की बात है जिसका कुरान ने सैकड़ों जगह जिक्र है कि एक बेटी की बात कर दी तो अल्लाह पाक की तरफ से झिड़की मिली, धमकी मिली कि अगर दोबारा नाम लिया तो नबूवत से मैं तुम्हारा नाम काट दूंगा। तो मेरी तेरी क्या हस्ती है? मैं और आप कौन होते हैं ये बातें करने वाले कि फलां यूं कर देगा, फलां यूं कर देगा? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। खुदा की कसम, कुरान की रोशनी में जमीन का एक जर्रा अपनी जगह से उड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकता जब तक वो बेनियाज उसको इजाजत न दे दे। ये जितने दरख्तों के पत्ते हैं ये सारी उस मालिक की पैदावार है। ये जितनी जमीनों में से गल्ले, ये सब्जियां, तरकारियां तुम खा रहे हो, ये सारी की सारी उस मौला की पैदावार है। ये सितारे उसकी पैदावार है, तुम उसकी पैदावार हो, तुम्हारे बाप दादे उसकी पैदावार थे। और वही मौत भेजता है और वही बर्बाद करता है, वही आबाद करता है। असल में ये जो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम नाम लेते हैं, कुरान करीम में भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम जा बजा अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया। असल नाम नूह नहीं, असल नाम है अब्दुल गफ्फार। किताबों में लिखा है कि ये नाम कैसे बन गया, फिर नूह कैसे बन गए अलैहिस्सलाम। यूं लिखा है उलमा ने कि एक कुत्ता था, उसको खारिश की बीमारी लगी हुई थी। खाज की बीमारी, गंदा बदन, गला हुआ बदन जिस्म कुत्ते का। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा।
انہوں نے کراہت کی، گھن کی، نفرت کا اظہار فرمایا، نفرت کی کتے سے۔ اللہ پاک جل شانہ نے کتے کو زبان دی اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ کیا میں اپنی مرضی سے کتا بن گیا اور آپ اپنی مرضی سے نبی بن گئے؟ مجھے بھی اس خدا نے پیدا کیا، آپ کو بھی اسی خدا نے پیغمبر بنایا، اور آپ نے مجھ سے نفرت کی۔ کیا یہ بیماری میں نے خود لگائی ہے اپنے آپ کو؟ آپ نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ آپ نے خالق کے کائنات پر اعتراض کیا ہے۔ بیماریاں تندرستیاں دینے والا وہ ایک ہے۔ اس پر جو نوح علیہ السلام روئے، اتنے روئے، نوحہ یا نوح کہ میں نے عربی میں رونے والے کے ہیں، یعنی اصل یعنی گم ہو گیا، رونے والا ہی نام ہو گیا۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے، رات دن یہ باتیں سنتے ہو مگر دل میں نہیں جمتی، وہ ایک کتے کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک ہے، میرا خالق و مالک ایک ہے، بیماریاں دینے والا ایک ہے، تندرستیاں دینے والا ایک ہے، اور ہم نے ہزاروں بنا رکھے ہیں۔ جناب سیدنا نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اس کے ساتھ جنات ہوں گے، شیطانی طاقتیں ہوں گی، اور ایک مکمل دجالی نظام ہوگا جس کا نام ہے یاجوج و ماجوج۔ یہ وہ قوم ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ کھلم کھلازنا نہ کرنے لگیں گے اور سب سے بدترین لوگ ان کے آس پاس کھڑے ہو۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں لباس چھوٹا اور گناہ بڑا ہو چکا ہے۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ کرے، اور جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا، دنیا کے اختتام سے پہلے ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس میں فتنے اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گے، ایمان کمزور ہوگا، حق اور باطل کی پہچان مٹ جائے گی، اور ایسے میں ہوگا، ظاہر ہوگا ایک عظیم فتنہ، فتنوں کا سردار دجال۔ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن سے پہلے دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ یہ وہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا۔ یہ وہ آزمائش ہے جس سے دل کانپنے لگتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور روح لرز جاتی ہے۔ دجال کا ظہور ایک ایسے دور میں ہوگا جب دنیا ظلم، بھوک، ہجوم، انتشار سے بھری ہوگی۔ 3 سال سخت قحط ہوں گے۔ پہلے سال آسمان بارش کا 1/3 روک لے گا، زمین بھی پیداوار کا 1/3 حصہ دے گی۔ دوسرے سال آسمان مزید بارش ہوگی، روکے گا، زمین پیداوار کا صرف 2/3 دے گی۔ تیسرے سال نہ آسمان سے بارش ہوگی نہ زمین کچھ اگائے گی، اور پھر دجال نکلے گا۔ نبی کریم نے فرمایا وہ ایک آنکھ والا ہوگا اور اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا چاہے وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو۔ دجال جہاں جائے گا فتنہ ساتھ لے کر جائے گا۔ اس کے پاس جنت اور جہنم کی مانند کچھ ہوگا، لیکن حقیقت میں اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ وہ آسمان کو کہے گا برسے، زمین کو کہے گا اوگا، اور آسمان بارش برسائے گا، زمین پیداوار اگائے گی۔ وہ مردے زندہ کرنے کا جھوٹا مظاہرہ کرے گا اور لوگوں کے دلوں کو فریب سے قائل کرے گا۔ جو اس کی بات مان لے گا اسے کھلائے گا، پلائے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کو بھوکا پیاسا رکھے گا، خوفزدہ کرے گا۔ اس کے ساتھ جنات ہوں گے، شیطانی طاقتیں ہوں گی، اور ایک مکمل دجالی نظام ہوگا۔ وہ ہر ملک جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ فرشتے ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے۔ نبی کریم نے فرمایا جو شخص دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے دور رہے، کیونکہ انسان یہ سمجھے گا کہ وہ ایمان پر قائم ہے، مگر دجال کے دلائل اور شابدہ بازی دیکھ کر اس کا پیچھا کرے گا۔ وہ مدت جس میں دجال دنیا میں رہے گا 40 دن ہوں گے۔ پہلا دن 1 سال جتنا لمبا، دوسرا دن 1 مہینے جتنا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ اور جب دجال دنیا کو اپنے فتنے سے بھر دے گا
तब ईसी इब्न मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, दिमश्क के मशरिक में सफेद मीनार के पास नमाज पढ़ाएंगे और एक अजीम लश्कर के साथ दजाल का पीछा करेंगे। दजाल शाम के इलाके लद, मौजूदा इसराइल का एक शहर में मारा जाएगा। दजाल का फितना सिर्फ उसकी जात का नाम नहीं, यह एक सोचा समझा निजामी हमला है, एक ऐसा नजरियाती फितना जो आज भी हमारे घरों, हमारी सोच और हमारे ईमान पर हमला आवर हो चुका है। फैशन के नाम पर बेहयाई, मीडिया के जरिए झूठा सच और सोशल मीडिया के जरिए फितना अंगेजी, ये सब उसी दजाली निजाम की इब्तिदाई झलकियां हैं। जो आज इस फितने को हल्का समझता है वो कल उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगा। ईमान बचाना है तो इल्म हासिल करो, हाँ कुरान और संत से जड़ जाओ और अल्लाह रब्बुल इज्जत से सच्चे दिल से दुआ मांगो, ऐ परवरदिगार मुझे दजाल के फितने से महफूज फरमा। ये दुआ नबी करीम हर नमाज के बाद मांगा करते थे। क्यों? क्योंकि ये फितना सबसे खतरनाक फितना है। ये निजाम सोच को कंट्रोल करता है। मीडिया, फिल्में, ड्रामे, सोशल मीडिया, ये सब दजाली एजेंडे के औजार बन चुके हैं। लोगों को यह सिखाया जा रहा है कि मजहब एक पुरानी चीज है, तरक्की सिर्फ मादा प्रस्ती में है। नमाज पढ़ने वाला पीछे रह गया और गुनाह करने वाला मादरन बन गया। कुरान को समझना बोझ समझा जाता है और नीट फलकिस पर घंटों गुजारना आजादी। यही तो दजाल का जादू है, हक को बातिल बना देना और बातिल को हक बनाकर पेश करना। आज दुनिया का माली निजाम मुकम्मल तौर पर सऊद इंटरेस्ट पर खड़ा है। दौलत चंद हाथों में जमा हो रही है और बाकी दुनिया कर्जों में डूबी हुई है। यही दजाली निजाम की एक खासियत है, लोगों को माली तौर पर मजबूर कर देना ताकि वो अपनी मर्जी से न जी सके। नबी करीम ने फरमाया, एक वक्त आएगा जब सूद का धवां हर घर में पहुंचेगा, चाहे इंसान उससे बचने की कितनी ही कोशिश करे। दजाल भी तो यही करेगा, जो उसकी इताअत करेगा उसे खाना मिलेगा और जो इनकार करेगा भूखा मरेगा। आज यही तो हो रहा है। सच बोलने वाला नौकरी से निकाला जाता है, गरीब को भूखा मार दिया जाता है और झूठे अमीर लोग हुक्मरान बन जाते हैं। दजाली निजाम अखलाक को तबाह करता है। फहाशी, अरियानी और बेहयाई को फैशन और आर्ट का नाम दिया जाता है। औरत को मां, बेटी और बहन के मकाम से हटाकर बाजार की जीनत बनाया गया। निकाह मुश्किल, जिना आसान, हलाल नापीद, हराम आम, यही दजाली दौर की निशानी है। नबी करीम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक लोग जिना को आम न कर दें और सब उसको मामूली समझने लगें। आज सोशल मीडिया पर सिर्फ एक वीडियो अपलोड करके हया का जनाजा निकाल दिया जाता है और सब कहते हैं इट्स हर चवाइस। यही है वो दजाली फरेब जो हमें आजादी के नाम पर गुलामी की तरफ ले जा रहा है। क्या दजाल के हाथ में है पास जादू होगा? नहीं, वो कुछ भी करेगा तो टेक्नोलॉजी और शैतानी ताकत से। आज के इंसान के हाथ में जो मोबाइल है वो दजाली निजाम की बुनियाद बन चुका है, जिसमें इंसान वर्चुअल दुनिया में जी रहा है और हकीकी दुनिया को भूल चुका है। दजाल लोगों को आसमान से बारिश दिखाएगा, जमीन से खजाने निकालेगा। ये सब उसके निजाम के हथियार हैं। उस निजाम का असल मकसद सिर्फ एक है, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी से हटाकर दजाल के नजरिए का पैरोकार बनाना। यह निजाम इंसानों को कुरान से हटाकर दजाल के नजरिए का पैरोकार बनाना, काटता है, सनत से दूर करता है और दिल में यह ख्याल डालता है कि खुद ही सब कुछ हूं, मुझे किसी रब की जरूरत नहीं। यही दजाल की सबसे बड़ी ताकत है, गुरूर, तकब्बुर और अल्लाह रब्बुल इज्जत से बगावत। जब दज्जाल का फितना खत्म होगा, जब वो एक आंख वाला, खुद को रब कहने वाला, अपनी चालाकी और जादूगरी से दुनिया को बहकाने वाला हजरत ईसी अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल कर दिया जाएगा, तो समझ लो कि जमीन कुछ देर के लिए सुख का सांस लेगी, मगर वो सुकून ज्यादा देर बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि एक और तूफान आने वाला होगा जिसका नाम है याजूज व माजूज। ये वो कौम है जिसका जिक्र कुरान में भी आया, जिसे जवाल करनीन ने एक बड़ी दीवार के पीछे कैद किया, जिनके फितने से खुद नबी है करीम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से पनाह मांगा करते थे। ये कौन लोग हैं, कहां हैं, कब निकलेंगे और क्या करेंगे? ये सब सुनो, गौर से सुनो, दिल से सुनो। ये इंसानों हैं,
ہی کی ایک نسل ہے، لیکن ان کی تعداد، طاقت اور وحشت انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ درندوں کی طرح ہوں گے، کھانے پینے میں، لڑائی میں، بربادی میں، یہ کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑیں گے۔ حدیث میں آتا ہے یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ قیامت کے دن ہر 1000 میں سے 999 یأجوج و مأجوج ہوں گے، اور ایک مومن، سوچو کتنے زیادہ ہوں گے یہ۔ زمین ان کے قدموں تلے کانپے گی، آسمان ان کے ظلم سے لرزے گا۔ یہ لوگ ہزاروں سال سے ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں۔ زوال قرنین جو ایک نیک بادشاہ تھا، اس نے ان کی ہدایت کی، تباہی سے لوگوں کو بچانے کے لیے آہن اور تانبا پگلا کر ایک دیوار کھڑی کی۔ یہ دیوار اب بھی قائم ہے، مگر یہ لوگ روز اس دیوار کو کھودتے ہیں۔ حدیث میں ہے یہ روز دیوار کو کھودتے ہیں، شام کو تھک کر چھوڑ دیتے ہیں، اگلے دن واپس آتے ہیں تو دیوار پہلے جیسی ملتی ہے، مگر جب اللہ رب العزت چاہے گا تو وہ ایک دن کہیں گے انشاءاللہ کل مکمل کریں گے، اور اگلے ہفتے کے بعد ہمیشہ کے لیے مکمل ہو جائیں گے۔ دن دیوار گری ہوگی، پھر یہ نکل آئیں گے۔ جیسے ہی دیوار گرے گی یہ لوگ ہر طرف پھیل جائیں گے، ندی، نالے، دریا، کھیت، شہر، کچھ باقی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ پانی کو اس طرح پی جائیں گے کہ جو بعد میں آئے گا کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ یہ آسمان کی طرف تیر برسائیں گے، اور جب وہ تیر خون آلود واپس آئیں گے تو کہیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔ ان کا فتنہ ایسا ہوگا کہ حضرت عیسی علیہ السلام جو اس وقت زمین پر موجود ہوں گے، اہل ایمان کو لے کر پہاڑوں پر پناہ لیں گے۔ جب زمین یأجوج و مأجوج سے بھر جائے گی، اللہ رب العزت ایک کیڑا نازل کرے گا جو ان کی گردنوں میں لگے گا، اور ایک ہی رات میں سب مر جائیں گے۔ زمین لاشوں سے بھر جائے گی، بدبو سے کوئی سانس نہیں لے سکے گا۔ پھر پرندے آئیں گے، لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، زمین دھو دی جائے گی، ہوا بدل دی جائے گی، اور پھر دنیا کو کچھ وقت کے لیے سکون ملے گا۔ نہیں، یہ صرف قصے نہیں بلکہ وارننگ ہے، آگاہی ہے۔ دجال کا فتنہ ہو یا یأجوج و مأجوج کا طوفان، یہ سب تبھی ابھرتے ہیں جب دنیا دین سے دور ہو جائے، جب قرآن بند ہو جائے، جب مسجدیں ویران ہوں، جب نفس کا پجاری انسان حق سے منہ موڑ لے۔ تو اگر آج بھی آنکھ نہ کھولی، اگر آج بھی قرآن کو نہ تھاما، اگر آج بھی توبہ نہ کی، تو کل ہم صرف سننے والے نہیں ہوں گے، ہم اس فتنے کا شکار بھی ہوں گے۔ میرے محترم سامعین، جب ہم قیامت کی نشانیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک بہت ہی خطرناک اور دردناک نشانی ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ ہے علم کا اٹھا لیا جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے سینوں سے نکال لے، بلکہ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو وفات دیتا جائے گا۔ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، اور وہ لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری۔ سوچو جس امت کے پاس قرآن جیسا نور ہو، جس کے نبی نے علم کو سب سے افضل عبادت فرمایا ہو، جس دین کی پہلی وحی ہی اقرا یعنی پڑھ سے شروع ہو، وہ امتی جب علم سے خالی ہو جائے تو کیا باقی رہ جائے گا؟ آج دیکھو ہم علم والوں سے کٹتے جا رہے ہیں، علماء حق کے پاس بیٹھنے سے گھبراتے ہیں، اور انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور یوٹیوب کے جاہلوں کو شیخ سمجھ لیتے ہیں، فتوے گوگل سے لیے جا رہے ہیں، اور دین کی بات ان لوگوں سے پوچھی جا رہی ہے جنہیں قرآن کی ایک آیت کا بھی مفہوم معلوم نہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کی خبر نبی رحمت نے صدیوں پہلے دی تھی کہ ایسا وقت آئے گا کہ علم ختم ہو جائے گا اور جہالت چھا جائے گی۔ یہ علم کی روشنی ہے جو دلوں کو ہدایت دیتی ہے، اور جب یہ چراغ بجھتا ہے تو پھر گمراہی کی تاریکی ہر طرف چھا جاتی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دین کا علم لینے والے کم ہو گئے، دین کو سیکھنے کو وقت ضائع سمجھا جانے لگا، علماء پر تان و تشنیاں عام ہو گئی، اور گمراہی کا فتنہ ہر جگہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اور یہ نشانی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ اب وقت ہے علم کو تھام لینے کا، علم والوں کے قریب ہونے کا، اور جہالت سے دور بھاگنے کا۔ میرے محترم سننے والوں، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ آج کا انسان کتنا آزاد ہے لیکن روحانی طور پر کتنا قیدی بن چکا ہے؟
न शर्म बाकी रही है, न गीरत। जो चीज कल तक बंद कमरों में छुप कर की जाती थी, आज वही गुनाह फख्र से सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं। ये सब कुछ किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं, ये वही बात है जिसकी खबर नबी करीम ने हमें बहुत पहले दे दी थी। क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक लोग खल्लम खलाजुना न करने लगेंगे और सबसे बदतरीन लोग उनके आसपास खड़े होकर ये कहेंगे कि काश तुम उसे दीवार के पीछे कर लेते। बेचे मुसनद अहमद, ये कैसा जमाना आ चुका है जिसमें लड़कियां बेहयाई को फैशन कहती हैं, लड़के गुनाह को आजादी समझते हैं और वालिदीन अपनी औलाद के हाथ में ऐसा मोबाइल दे देते हैं जिससे जहन्नम का दरवाजा खुलता है और फिर अफसोस भी नहीं करते। आज इंटरनेट, फिल्में, ड्रामे, गाने, ये सब बेहयाई के हथियार बन चुके हैं। न नजरें बचती हैं, न दिल बचते हैं। घर के अंदर शैतान घुस चुका है और हम समझते हैं कि सब कुछ ठीक है। ये वो जमाना है जिसमें लिबास छोटा और गुनाह बड़ा हो चुका है। जब तुम में शर्म बाकी न रहे तो जो चाहो करो, ये नबी करीम का वाज़े फरमान है। जब बेहयाई एक कौम में आम हो जाए तो फिर इस कौम की तबाही यकीनी होती है। फिर न इज्जत महफूज रहती है, न नस्लें, न घरेलू सुकून, न दिलों का चीन। और यही सब कुछ तो आज हो रहा है। ये फहाशी और बेहयाई ये किसी फर्द का जाती गुनाह नहीं रहा, ये अब मुआशरे का इज्तिमाई मरज बन चुका है। मेरे मोहतरम साथियों, क्या तुमने गौर किया है कि हमारी घरों की फजा में वो बरकत, वो सुकून, वो मोहब्बत कहां चली गई है? क्यों आज माँ बाप की आंखें हमेशा नम रहती हैं? क्यों उनके दिल टूटे हुए होते हैं? क्योंकि आज का बेटा अपने बाप की बात पर नाक चढ़ाता है, माँ की जबान को काटता है और समझता है कि वो आजाद है। याद रखो, नबी करीम ने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ की नाफरमानी करेगी, अपने दोस्त को करीब करेगी और अपने बाप को दूर धकेल देगी तो वो वक्त करीब आ जाएगा जब जमीन पर जलजले आएंगे। तिरमिज़ी शरीफ। आज यही तो हो रहा है। बच्चे माँ बाप को बोझ समझते हैं, बुजुर्ग वालदीन को ओल्ड हाउस में छोड़ दिया जाता है, बाप की इज्जत पैसों से तोली जाती है, माँ की दुआएं चीजों से बदल दी जाती हैं। क्या ये तरक्की है? नहीं, ये वो जवाल है जिसने खानदानी निजाम को अंदर से खोखला कर दिया है। क्या हमने कभी सोचा कि हमारी कामयाबियां, हमारी सेहत, हमारी रोजी, ये सब कुछ उन्हीं माँ बाप की दुआ से था? लेकिन जब माँ के दिल से आ निकलती है और बाप की आंखों से खामोशी में आंसू बहते हैं तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी से बरकत उठा ली गई है। याद रखो, माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप की रिजा में रब की रिजा है। अगर हमने अपने वालिदीन के चेहरों पर खुशी न लौटाई तो दुनिया भी जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। ये खानदानी निजाम, ये माँ बाप की अजमत, यही वो बुनियाद है जिस पर एक अम्मत की तरक्की, रहमत और बका खड़ी होती है। और अगर ये टूट जाए तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। मेरे भाइयों, कभी तुमने गौर किया है कि आज के जमाने में सच बोलना एक जुर्म बन चुका है और झूठ बोलने वाले लोग इज्जत के तख्त पर बैठे हैं? नबी करीम ने फरमाया, क़यामत के करीब झूठ इतना आम हो जाएगा कि झूठा शख्स सच्चा समझा जाएगा और सच्चा शख्स झूठा समझा जाएगा। मुसनद अहमद। आज यही हो रहा है। जो इंसान दियांतदारी से बात करे उसे लोग सीधा बेवकूफ और नाकाम कहकर हंसी उड़ाते हैं, और जो झूठ घड़कर साजिशें करके धोखा देकर आगे निकले उसे लोग स्मार्ट, कामयाब और बासर मान लेते हैं। ये कैसी उल्टी दुनिया है? आज मीडिया झूठ को सच बनाकर पेश करता है। सोशल मीडिया पर झूठे दावे, जाली शख्सियात, झूठे वाकयात को फॉलो और शेयर किया जाता है। सियासत में, कारोबार में, ताल्लुकात में झूठ मामूल बन चुका है और नतीजा एतमाद खत्म हो चुका है, रिश्ते टूट चुके हैं, दिलों में नफरतें और शक भर चुके हैं। ये सिर्फ दुनिया का नुकसान नहीं, ये तो क़यामत की निशानी है। और याद रखो, नबी करीम ने फरमाया, जब तुम देखो कि लोगों में झूठ आम हो जाए और सच बोलने वाले दब जाएं तो समझ लो कि क़यामत करीब है। आज दयानतदार लोग किनारे लगा दिए गए हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनता, उनकी सच्चाई गवाही बनकर रह जाती है लेकिन कोई उसे तस्लीम नहीं करता। जबकि झूठा, फितना परूर, मुकार और चालाक शख्स लोगों के दिलों पर राज करता है। मेरे साथियों, ये वो दौर है जिसमें सच बोलना जहाद बन चुका है और झूठ बोलना फायदा का सौदा कहलाता है। लेकिन याद रखो,
दुनिया के उस झूठे फायदे के पीछे आखिरत का बहुत बड़ा नुकसान छिपा हुआ है। अगर हमने सच्चाई को जिंदा न रखा तो हमारी आने वाली नस्लें अंधेरे में भटकती रहेंगी। लिहाजा आज अगर तुम सच बोल रहे हो तो डरते रहो, क्योंकि यही वो रास्ता है जो रब की रिजा, नबी की संत और जन्नत की तरफ ले जाता है। अब हम एक और इंतहाई खतरनाक और पुरासर क़यामत की निशानी की तरफ आते हैं, जिसने आज के दौर में हमारी नस्लों को जकड़ लिया है, हमारे घरों में, हमारी जीबों में और हमारे कानों में उतरकर हमारे दिलों से अल्लाह रब्बुल इज्जत का नूर छीन लिया है। मूसीकी, नाच गाना और शराब का फैलाव। रसूल अकरम ने फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो शराब पिएंगे मगर उसे दूसरा नाम देंगे और मूसीकी के आलात बजाएंगे और गाने वाली औरतें रखेंगे। जरा गौर करो, ये हदीस आज हम पर हर्फ बे हर्फ सादिक आ रही है। शराब आज भी पी जा रही है, लेकिन लोग उसे अवाइन, अड्रंक, चिल्ड्रंक जैसे खूबसूरत नामों से याद करते हैं। गाने आज खुलेआम बुझते हैं और मूसीकी को आर्ट और फन का नाम देकर हलाल करने की कोशिश की जा रही है। नाच गाना तफरीक समझा जा रहा है, जबकि यही वो जहर है जो हमारे दिल से खशियत उलही और ईमान का नूर छीन लेता है। मेरे अजीज भाइयों, कभी गौर किया है, जो शख्स दिन रात गाने सुनता है, जो नाच गाने में डूबा रहता है, उसके दिल में ना नमाज की लज्जत रहती है, ना कुरान की मोहब्बत, ना आखिरत का खौफ। क्यों? क्योंकि रसूल है अल्लाह ने फरमाया, मूसीकी निफाक को वैसे पैदा करती है जैसे पानी सब्जे को अगाता है। यानी मूसीकी दिल में निफाक, दोगलापन, रियाकारी, गफलत पैदा करती है। और यही हो रहा है। नौजवान दिन रात कानों में ईयरफोन डाले गाने सुनते हैं, ड्रामे, फिल्में, कंसर्ट, टक टाक, सब में नाच गाना आम है। शर्म वो आया खत्म हो चुकी है, मसजदें खाली, दिल गंद्यावर, नफस मुजे में। ये सब क़यामत की पेशगी अलामात है ना। फैसला तुम्हारा है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल से ईमान का नूर निकल जाए? क्या तुम चाहते हो कि आखिरत की रसवाई तुम्हारा मकदर बने? अगर नहीं तो आज से, अभी से मूसीकी को छोड़ दो, नाच गाने से तौबा कर लो और रब की तरफ पलट आओ, क्योंकि क़यामत करीब है। और ये निशानी हमें झंझोड़ कर ये बता रही है कि अब भी वक्त है, सुन भल जाओ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि वक्त समट न जाए। एक साल एक महीने की तरह, एक महीना एक हफ्ते की तरह, एक हफ्ता एक दिन की तरह, एक दिन एक घड़ी की तरह गुजरेगा। जरा सोचो, क्या हम सब यही नहीं कहते, पता ही नहीं चला, जमा आ गया, साल कब खत्म हो गया, रमजान गुजर गया जैसे एक लम्हा। ये कोई आम बात नहीं, ये वो निशानी है जिसे रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले बयान किया था और आज हम उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। पहले के वक्तों में लोग सुबह का वक्त, शाम का वक्त, हर लम्हा दीन और दुनिया के फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। आज घंटे, दिन, महीने सिर्फ मोबाइल, सोशल मीडिया और फजूल मशागिल में खत्म हो जाते हैं। पहले लोग दिन में उतना काम कर लेते थे कि आज के इंसान हफ्ते में भी नहीं कर पाते। पहले वक्त में कमाई में बरकत, नींद में सुकून, इबादत में लज्जत हुआ करती थी। आज सब कुछ है लेकिन दिल बेचैन है, वक्त तंग है और जहन बोझल है। क्यों? क्योंकि वक्त से बरकत उठा ली गई है। यह भी क़यामत की निशानियों में से एक है। और याद रखो, वक्त सिर्फ तेज नहीं हो रहा बल्कि जिंदगी बेमकसद होती जा रही है। न दीन का कोई मकसद, न दुनिया का कोई फायदा, बस वक्त का ज़या। और जिंदगी यूं नहीं खत्म हो रही है। मेरे भाइयों, अब भी वक्त है, दिन का शेड्यूल बनाओ। फजर के बाद का वक्त जाया न करो, मोबाइल, सोशल मीडिया पर घंटे बर्बाद न करो, इल्म हासिल करो, कुरान पढ़ो व दीन के साथ वक्त गुजारो। क्योंकि जिस वक्त की कदर नहीं करता वो वक्त उसे बर्बाद कर देता है। ये क़यामत की निशानी हमें याद दिला रही है कि हमारी घड़ियां तेज हो रही हैं और हमारा खात्मा करीब आ रहा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक सूरज मगरिब से तुलुआ न करे
اور جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا تو پھر کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو ایمان لائے اور اس کا ایمان فائدہ دے اگر وہ پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا. سوچو دنیا میں دن اور رات کا نظام اللہ رب العزت کے حکم سے جاری ہے، لیکن ایک دن ایک ایسا لمحہ آئے گا جب یہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. یہ کوئی سائنس فکشن نہیں، یہ اللہ کے نبی کی سچی پیش گوئی ہے، اور اس کے بعد دنیا کا معمول کا نظام ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا. جیسے ہی سورج مغرب سے نکلے گا آسمانوں کا نظام بدل جائے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، وہ دروازہ جو صدیوں سے کھلا ہے، جو فرعون، نمرود اور دنیا کے بڑے گناہگاروں کے لیے بھی کھلا تھا. ایمان قبول نہیں ہوگا. یعنی اگر کوئی اس وقت کہے میں ایمان لاتا ہوں، یا عبادت شروع کرے یا قرآن کھولے، تو وہ سب بے فائدہ ہوگا. لوگ چیخیں ماریں گے، سجدے میں گریں گے، ندامت کے آنسو بہائیں گے، لیکن کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. کیونکہ ایمان تب تک قابل قبول ہوتا ہے جب تک غیب پر ہو. جب نشانی ظہور میں آ جائے تو پھر آزمائش ختم، فیصلہ شروع. جس دن تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی، پھر کسی شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا اگر وہ پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اس کے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہ کی ہو. ذرا غور کرو، کتنے لوگ توبہ کو مؤخر کرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں سنبھل جائیں گے، ایک بار حج کر لوں پھر چھوڑ دوں گا سب کچھ. لیکن وہ مغرب سے سورج طلوع ہونے والے دن کو نہیں جانتے جس دن سب معافیاں بند ہو جائیں گی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے خبردار کیا تھا کہ دجال کانا آئے گا اور خدا بنے گا. اندازہ لگاؤ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا آدھا کافر. اور حدیث کے الفاظ میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی جھوپڑی پوری دنیا کی، کوئی مکان، کوئی پہاڑ، کوئی بستی، کوئی ملک ایسا نہ ہوگا جہاں دجال پہنچ نہ جائے گا. پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف مکے پاک اور مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتے پہرا دیں گے. آج ایک عجیب مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس کو اس حیثیت سے سمجھو کہ قرآن کریم نے نماز امت کو عطا فرمائی، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تجارت کے معاملات، احکامات بتائے، حکومت کرنے کا طریقہ کار قرآن کریم نے بتایا، شادی بیاہ کے مسائل و احکام قرآن کریم نے بتائے. اللہ کا پاک کلام اتنا وسیع ہے کہ اس نے کسی موڑ کو اور کسی شعبے کو خالی نہیں چھوڑا. حتیٰ کہ ہم مسلمانوں میں پیری مریدی کا جو ایک طریقہ ہے، لوگ مرید بنتے ہیں، پیر اپنے مرید بناتے ہیں. قربان جاؤں مالک کے کائنات کے کلام پر اس کا بھی طریقہ کار قرآن نے بیان فرمایا. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو پیری مریدی ہے یہ یوں ہی ہے بس، اس کے لیے بھی قرآن نے ضابطے بتائے. مطلب میرا یہ ہے کہ قرآن کریم نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی جو مسلمانوں کی ضرورت کی ہو. ویسے تو آپ کو پتا ہے الحمدللہ ہمیں سارے قرآن کی ضرورت نہیں، کیا کریں گے قرآن کا؟ وہ لوگ تو قبروں میں چلے گئے جو قرآن کریم کے بغیر ایک منٹ زندہ نہیں رہ سکتے تھے. ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا جاگنا سونا، ان کی ہر وقت کی سوچ اللہ کے قرآن پر غور کرنا ہوتا تھا. انہوں نے محنت کی ساری زندگی قرآن کریم کی افضلیت پر، اس کے حق ہونے پر. اور یہ جو قرآن مسئلہ بیان کرنے لگا ہے آپ کو، یہ معمولی مسئلہ نہیں، یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب پیر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور مرید صحابہ ہیں. ذرا خیال تو کرو، پیر کو بھی دیکھو اور مریدوں کو بھی دیکھو. پیر امام الانبیاء اور صحابہ کرام کی سارے جہان کی امت میں سب کے سردار ہے. اور پھر اس پیری مریدی میں سب سے بڑا چکر پڑتا ہے عورتوں کا، مستورات کا، خواتین کا. قرآن کریم نے وہ مسئلہ بیان کیا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ ہماری دکھتی رگ پکڑ لی قرآن کریم نے. اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں جو ایک بات آئی ہوئی ہے، او میاں پیر ہوئے دیو جائی ہوئے، ساکو کیا؟ ساکو پیری نال غرض ہے، ساکو اندے اعمال نال کہیں غرض ہے. وہ جو کچھ کرے ودا ساکو کیا؟ بس مثالہ سنویں دن میاں قرآن کریم دا ورقہ اگر گندی نالی وچ ڈھے پوے، قرآن تو نہیں بگڑدا، چلو نالی تو گندی ہے، قرآن دا تو اکرام کرنا پوسی نا. پیر اگر گندے عمل کردا تو کرے پیا، ان دی مثال قرآن نال دین دین.
ارشاد فرمایا مالک کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے حکم دیا، او میرے پیارے نبی، میرے محبوب نبی، میرے کالی کملی والے، مزمل کی جیسی کالی کملی اوڑھنے والے، او موٹی چادر اوڑھنے والے، والضحیٰ، او میرے محبوب چمکتے چہرے والے، واللیل اذا سجا، سیاہ زلفوں والے میرے محبوب، یا ایھا النبی، میرے نبی، میرے نبی، جب آپ کے پاس، آپ کی مجلس میں آپ کی عقیدت مند عورتیں آئیں، ماننے والی عورتیں آئیں، اذا جاءک المؤمنات، مومن عورتیں آئیں، مسلمان عورتیں آئیں، جب میرے نبی تیرے پاس عورتیں آئیں، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، مرید بننے کے لیے آئیں، آپ کو پیر بنانے کے لیے آئیں، آپ کی عظمت کا اقرار کرنے کے لیے آئیں، او میرے نبی جب تک ان سے 6 وعدے نہ لے لو، 6 شرطیں پوری نہ کریں، میرے محبوب آپ کو رحمت والا ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ ان آنے والی عورتوں سے 6 شرطیں پہلے آپ پوری کرائیں، وعدہ کرائیں ان سے۔ میرے نبی آپ کوئی نعوذ باللہ معمولی پیر تو نہیں، امام الانبیاء کا ہاتھ تب اٹھے گا جب آنے والا 6 شرطوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرے گا۔ نبی کو بیعت کے لیے، مرید بنانے کے لیے، ہاتھ بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے شرطیں بنا دی، 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 6 شرطیں ہیں۔ اور ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے جے مرید ہونا ہوگے آون جائے، بلکہ ہن تو دکھ لگتا ہے ملک چ پھردے آسی جی میں آگے اعلان ہوندے پھردے ہوندے سن نا، منجی پیڑا چھکا لو تے برتن کری کرا لو، ہن آواز آندی ہے کہ مرید ہونا ہو تو آ جاؤ۔ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، او کالی کملی والے، او امام الانبیاء، او شہنشاہ کائنات، جب عورتیں مرید بننے کے لیے آئیں، آپ کا بیعت ہونے کے لیے آئیں، تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے اقرار کرنے کے لیے آئیں، یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے آئیں، ان سے پہلی شرط یہ لینا، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی شرط ان سے یہ لینی ہے کہ میں تمہیں تب اپنی مرید بناؤں گا جب میں تمہاری طرف رحمت والا ہاتھ بڑھاؤں گا، جب تم وعدہ کرو کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانو گی، نفع نقصان کا مالک اسی کو تسلیم کرو گی، گھاٹے وعدے کا مالک اسی کو سمجھو گے، دل سے، زبان سے نہیں۔ دل اس بات پہ پختہ ہو جائے کہ اس کے سوا درخت کا پتا ہلانے والا کوئی نہیں، سمندر کا قطرہ ہلانے والا کوئی نہیں، زمین کے ذرے کو حرکت دینے والا کوئی نہیں، پہاڑ کی کنکر کو حرکت دینے والا کوئی نہیں، ہوا کے جھونکے کو ادھر سے ادھر چلانے کا حکم دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ اندازہ لگاؤ، ادھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مستورات کو، خواتین کو، صحابیات کو مرید بناتے تھے، بیعت فرماتے تھے تو یوں نہیں، ہر صحابیہ کی تمنا تھی میں رحمت والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں، میرے ہاتھ کو نبی کا ہاتھ لگ جائے۔ اور یہ ہاتھ پتہ کون سا ہے؟ خدا کی قسم ہاتھ تو ہاتھ رہا، اس کی انگلی کا اشارہ ہو گیا، چاند کا کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ وہ ہاتھ ہے یتیم کے سر پہ پھر گیا تو بادشاہ بن گیا، یہ وہ ہاتھ ہے درختوں کو اشارہ کر دیا، جڑوں سے اکھڑ کر خدمت میں آ گئے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی نہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ رسولوں کے رسول ہیں، پر عورتوں کو بیعت کرنے کے لیے میری طرف سے یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کا ہاتھ ننگا اپنے ہاتھ پہ رکھیں یا اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھیں۔ آؤ، امام الانبیاء کو اجازت نہیں،
یہ ہاتھ تو وہ عجیب قسمت والا ہاتھ ہے. صحابی کہتا ہے میں حضور کی وفات کے بعد جس بادشاہ کے دربار میں جاتا بادشاہ لوگ میرا ہاتھ پکڑ کر سونگتے اور کہتے تھے یہ خوشبو ہمیں مارکیٹ میں کہیں نہیں ملتی, یہ خوشبو کہیں بھی دستیاب نہیں, تجھے کہاں سے ملی؟ صحابی رونے لگا اور کہنے لگا مجھے جہاں سے یہ خوشبو ملی وہ مارکیٹ بند ہو گئی. صحابی کہتا ہے میں بیمار پڑا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مدینے میں مجھے سخت تکلیف ہوئی, بخار ہوا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لائے, میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ اس دن سے آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے. کتابیں اٹھا کر کے دیکھو حدیث پاک کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیعت فرماتے ہیں, ان کے ہاتھ میں کپڑا پکڑاتے ہیں اور پھر اس کپڑے کو حضور پکڑتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ ہر صحابیہ کی تمنا ہے, ہر عورت کی یہ خواہش ہے, ہر عورت کے دل کی یہ حسرت ہے کہ میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ کو لگ جائے, اور ہے بھی امام الانبیاء. آج جو لوگ کہتے ہیں وہ جی پیر کا درجہ تو پیر باپ جیسا ہے, اس سے کیا پردہ, کوئی بات نہیں. ارے یہ پیر نہیں, یہ نبی نہیں, رسول نہیں, امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یبایعنک, جب بیعت کرو ارادہ کرو مرید بناؤ صحابیات کو, ان سے پہلے وعدہ لے لینا الا اللہ یشرکن باللہ شیئا, ذرہ برابر شیعہ کا لفظ ہے, ذرہ برابر بھی میرے سوا کسی خانقاہ کو, کسی مزار کو, کسی قبر کو, کسی ولی کو, کسی نبی کو, کسی غوث کو, کسی کتب ابدال کو بالکل مشکل کشا نہ مانے, اولاد دینے والا نہ مانے, بیماری دینے والا نہ مانے, بیماری ہٹانے والا نہ مانے. الا اللہ یشرکن باللہ شیئا, ایک اللہ کی ذات. کتابوں میں حدیث دجال بڑی لمبی ساری آتی ہے, وہ مشہور ہے حدیث دجال کے نام سے, یعنی دجال کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا. اس لیے عرض کر رہا ہوں, کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی میں نوکری کے لیے پریشان تھا, فلانی قبر پہ جا کے میں نے سجدہ کیا میری پریشانی دور ہو گئی, فلانی جگہ جا کر کے میں نے نظر نیاز چڑھائی میری فلاں تکلیف دور ہو گئی. اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے پاس جنت بھی ہوگی دوزخ بھی ہوگی, اور وہ کہے گا مجھے خدا مانو, اور جو نہیں خدا مانیں گے ہزار کو نہیں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی سامنے آئے گا, دجال اس کو کہے گا مجھے خدا تسلیم کر, وہ انکار کرے گا. دجال حکم دے گا کہ سر کے اوپر سے پیروں تک اس کو بیچ سے چیر دو. چنانچہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں, یہ ناک ہے نا, یہ ناک بھی حضور نے اپنے ناک پر انگلی رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس مسلمان کے ناک کے بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اور اسے چیر دیا جائے گا, اور دجال اسے پھر زندہ کر لے گا. دجال اسے پھر زندہ کر لے گا اور زندہ کر کے کہے گا زندہ کرنا مارنا خدا کی صفت ہے, اب تو مان جا میں نے دونوں کام کر کے دکھا دیے, اب تو مان جا تجھے میں نے مارا بھی, قتل بھی کرا دیا, کر دیا اور زندہ بھی کر دیا, اب تو میرے خدا ہونے میں شک نہیں. اللہ اکبر. وہ نوجوان مسلمان کہے گا اگر تم مجھے 100 مرتبہ چیرے قتل کرے 100 مرتبہ مجھے زندہ کرے میں خدا تجھے ماننے کو تیار نہیں, اس لیے هو الذی یحیی و یمیت, یہ تو میرے اس قادر کریم کا کام ہے, تیرا کہاں ہو سکتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے خبردار کیا تھا کہ دجال کانا آئے گا اور خدا بنے گا. اندازہ لگاؤ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا آدھا کافر. اور حدیث کے الفاظ میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی جھوپڑی پوری دنیا کی, کوئی مکان, کوئی پہاڑ, کوئی بستی, کوئی ملک ایسا نہ ہوگا جہاں دجال پہنچ نہ جائے گا.
چکر لگائے گا، صرف مکے پاک اور مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتے پہرا دیں گے، فرشتوں کا پہرا ہوگا مکے پاک اور مدینے پاک میں، پوری دنیا میں چلے پھرے گا، اتنا قتل عام کرے گا، اتنا قتل عام کرے گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ یوں آتا حدیث پاک میں کہ تنگی اتنی ہوگی، کئی کئی دن کی بھوک ہوگی، حلوہ دکھائے گا، اگر مجھے خدا مانتے ہو تو یہ حلوہ کھاؤ، تیار ہے۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ لالچ کے پیچھے کھانے والے بھی نہ بنو، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے وقت میں ہی وہ ٹائم آ جائے اور کھانے پہ ایمان کہیں چھوڑے بیٹھے ہوں۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ملا پروردگار عالم کی طرف سے، لا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رحمت والا ہاتھ نہ اٹھے، آپ کا رحمت والا ہاتھ نہ اٹھے، ان کو بیعت کرنے کا ارادہ نہ کرو جب تک یہ وعدہ پورا نہ کریں۔ یہ وعدہ لو ان سے کہ یہ کسی قسم کا شرک نہ کریں گی، کبھی قبروں پہ جا کر منتیں نہیں مانیں گی، کسی کے بت کے آگے، کسی درخت کے آگے سر نہیں جھکائیں گی۔ پہلی شرط تو یہ ہوگی، قرآن ہے یہ، ترجمے میں جا کے دیکھ لینا، 28ویں سپارے کا 8واں رکوع ہے، سورہ ممتحنہ کی آخری آیات ہیں۔ فرمایا ولا یشرکنا، دوسری شرط یہ لینا ان عورتوں سے یہ لو کہ یہ چوری نہ کریں، یہ چوری نہیں کریں گی، پہلی یہ شرط لو۔ دیکھا قرآن کریم کا انداز، قرآن نے اس بات کو منع کر دیا کہ ادھر مرید بنو اور ادھر چلے جاؤ، سال میں پیر آئے گا نذرانے دیتے رہنا، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزے رکھو یا نہ رکھو، زکات دو یا نہ دو، قرآن کی تلاوت کرو یا نہ کرو، بس وہ تمہارا پیر ہے، تم اس کے مرید ہو۔ قرآن نے ان چیزوں کی وضاحت کر دی۔ فرمایا دوسری شرط یہ وعدہ لو ولا یشرکنا، عورتوں سے وعدہ لو یہ چوری نہ کریں گی۔ اب قرآن کا انداز سمجھو، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کیوں بھئی عموماً چوری ڈاکہ مرد کرتے ہیں، عورتیں نہیں کرتی چوری، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کو حکم ملا عورتوں کے بارے میں، ولا یشرکنا، ان سے وعدہ لو یہ چوری نہ کریں گی۔ وجہ کیا ہے؟ مرد اونٹ کی چوری کرے گا، گھوڑے کی چوری کرے گا، گائے کی چوری کرے گا، بھینس بکری کی چوری کرے گا، سونے چاندی کی چوری کرے گا، پیسوں کی چوری کرے گا، اور دھن دولت کی چوری کرے گا۔ اونٹ چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے، گھوڑا چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے، سونا چاندی چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں اس لیے حکم دیا، عورت کی آنکھ نے اگر چوری کر لی تو ₹100 کے بدلے میں تیری آبرو واپس نہیں آ سکتی۔ جو خاندان کو گٹا لگ گیا بے غیرتی کی زندگی کٹے گی، عزتیں واپس نہیں آیا کرتی، آبرو واپس نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے فرمایا کہ عورت کی آنکھ کی حفاظت کی جائے، اس کی آنکھ نے چوری کر لی، تیرے خاندان کا بیڑا غرق نہ کہیں ہو جائے۔ اور اس لیے شاعر کہتا کہ آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، کہیں دنگ و جدل میں مارا نہ جائے تو۔ پہلے آنکھ لڑتی ہے، پھر دل متاثر ہوتا ہے، پھر خاندان کی بربادی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن کریم نے، پہلا وعدہ یہ لوگ شرک نہ کریں گی، دوسرا وعدہ یہ لوگ چوری نہ کریں گی، اور تیسرا وعدہ فرمایا ولا یزنین، ان سے یہ بھی وعدہ لو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرید بننے کے بعد زنا نہ کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی۔ اللہ اکبر، کیا وقت تھا! ایک ایک جملے کی تفسیر کروں تو ایک ایک جمعہ لگ جائے گا۔ جس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وعدہ کرو زنا نہیں کریں گی، قریش کی کئی عورتیں اٹھ کر کھڑی ہو گئی، بیٹھی بیٹھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، مکے کی عورتیں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو زنا کی توبہ ہم سے کرا رہے ہو، کیا آپ نے ہمیں بازاری عورت سمجھا ہوا ہے؟
یعنی ہم کوئی کنجری ہیں؟ ہم کوئی مارکیٹ میں بیٹھنے والی عورتیں ہیں؟ نہیں سمجھے مطلب؟ یعنی مشرکوں کی، مکے کی کافروں کی عورت کا بھی یہ مزاج تھا، اور وہ یہ کہتی تھی اور سوچتی تھی کہ خاندانی عورت بھی کبھی بدکار ہو سکتی ہے، وہ بھی کبھی اپنی عزت کسی کو دے سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا حکم ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تم زنا کرتی تھی اور آج توبہ کرو، فرمایا پھر بھی اگر کوئی نہیں کرتی تھی پھر بھی آج توبہ کرے کہ ساری زندگی میں قبر تک بدکاری نہیں ہوگی۔ میرا عرض کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ مکے کی کافر عورت بھی یہ کہتی ہے کہ بدکاری کرنا تو کنجریوں کا کام ہے، بازاری عورتوں کا کام ہے، بدماش عورتوں کا کام ہے، گھریلو عورتیں اور خاندانی عورتیں ایسے کام کبھی نہیں کیا کرتی۔ 3 شرطیں ہو گئی، شرک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی۔ چوتھی فرمایا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہیں ماریں گی۔ اس میں 2 تفسیر ہیں، ایک تو یہ کہ ہے تو اپنے خامند کی اولاد، ہے تو حلال کی، پر اس لیے مارنا کہ ان کے لیے روزی کہاں سے آئے گی، ان کے لیے رزق کہاں سے آئے گا، ان کے لیے کپڑا کہاں سے آئے گا، ان کی تعلیم کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا۔ خدا بند کریم نے دوسری جگہ قرآن کریم میں ایک اور اعلان فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو خرچے کے ڈر سے۔ توجہ، دھیان کرنا، اگلی بات آئی، فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تم اس قابل ہوتے ہی نہیں کہ تمہیں کھلایا جائے، تم اس قابل ہوتے ہی نہیں کہ تمہیں پہنایا جائے، میری کبریائی کی قسم تم روزی کے قابل نہیں رہتے، پر میں خدا تمہیں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا صدقہ کھلاتا رہتا ہوں۔ تم تو اتنے ظالم ہو، تم تو اتنے کمینے ہو، تم تو اتنے حرکتی اور گناہگار ہو گئے کہ تمہیں ایک دانہ نہ ملے۔ قرآن نے وضاحت کر دی، کبھی کوئی عورت کوئی مرد یہ نہ سوچے کہ یار درجنوں بچے ہو گئے، کیسے ہوگا، کیسے کریں گے، کیا کریں گے، اور جس نے پیدا کیا وہ تجھ سے زیادہ فکر والا ہے۔ اگر روزیوں پہ اولاد ہوتی، بڑی بڑی کوٹھیوں والے، بڑے بڑے مربوں والے، سارے پاکستان کے پیر بھی پوج لیے، سارے پاکستان کے تعویذ بھی لے لیے، بچہ آج تک بچہ کی شکل نہیں دیکھی، کاریں ہیں، موٹریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، دولت ہے، بیگم ہے اور صاحب ہے، دونوں بیگم اور صاحب سارا دن کوٹھی کو ٹکر مارتے ہیں، کوئی کوٹھی میں نہ ہنسنے والا نہ رونے والا۔ فرمایا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ اور دوسری تفسیر نعوذ باللہ یہ ہے کہ کوئی حرام کی وجہ سے اگر بچہ پیدا ہو گیا اس کو نہ مارو گی، اس لیے کہ قتل کا گناہ ٹھہرے گا۔ قرآن کریم کی اسی آیت کے نیچے معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور بزرگوں نے بڑی تصریح لکھی ہے کہ حمل گرانے والا بھی قتل کرنے میں شامل ہے۔ قیامت کے دن قاتلوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ آج پیسے لے کر کے اپنے عیب کو چھپانا، فرمایا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ 5ویں شرط سب سے زیادہ خطرناک آئی، اپنے خامند کو عیب نہیں لگاؤ گی۔ یوں ہی نہیں ذرا کہیں دیر ہو گئی کہ بس اس کو کہہ دینا ہاں پتہ ہے جدھر جاتے ہو ہم نہیں تمہارے پیچھے ہوتے، ہماری روح تمہارے ساتھ ساتھ چلتی ہے، تم فلاں کے ساتھ ہو، تم فلاں کے ساتھ ہو۔ قرآن کریم نے شبہات کے اندر اپنی ازدواج زندگی کو آگ لگانے سے منع فرمایا۔ اور یہ جو آج کل عورتیں کئی جلوس نکالتے ہیں، کہتی ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم خدا کے حکم کو نہیں مانتے۔ خدا تمہیں کم مانتا ہے، قرآن تمہیں کم مسلمان مانتا ہے۔ اب تو طرح طرح
کی آوازیں آنے لگی، عورتیں کہتی ہیں ہم بھی دوش بدوش چلیں گی، یعنی دوش بدوش کا لوگ آدھے لوگ تو پڑھے لکھے بھی مطلب نہیں سمجھتے، کندھے سے کندھا ملا کے چلیں گی، کارخانے جاؤ گے تو ہم ساتھ ساتھ چلیں گے، کالج میں پڑھنے جاؤ گے ہم بھی چلیں گے، دفتر میں کام کرنے جاؤ گے تو ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ بلکہ ایک عورت نے تو یہاں تک کہا کہ جو حقوق مرد کے ہیں وہی عورت کے ہیں، اور یہ لفظ کہے کہ اسلام ظلم کرتا ہے، ایک مرد کو 4 عورتیں کرنے کا اختیار ہے، ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کا بھی اختیار ہونا چاہیے نا۔ ذہنیت دیکھو آپ، اچھا مرد شادی کر کے عورت کو اپنے گھر میں لاتا ہے، 4 مرد، اس کے پاس مکان تو اپنا ہونا نہیں، باپ بھائی دے کیوں، یہ 4 مردوں کو سر پہ اٹھائے پھرے گی، کہاں لے جایا کرے گی؟ یہ ساری کی ساری مغربی طرز کی جتنی عورتیں ہیں پہلے سے اسلام کی دشمن ہیں، قرآن کی دشمن ہیں، بڑے بڑے گھرانوں کے انہوں نے بھیڑے غرق کیے ہوئے۔ فرمایا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، عورت کو اجازت نہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہے کہ ان عورتوں سے آپ یہ بھی وعدہ لیں کہ اپنے خامند کو، گھر والے کو، اپنے پے کو شبوں کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، یوں ہی خام خواہ شک کر لینا۔ تم آدھی نوکری گھر میں نہیں دیتے ہو، تم نے کہیں اور آنکھ لڑا رکھی ہے، میں جانتی ہوں، تو آہستہ 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 اپنے گھر کو آگ لگا لیتی ہے، دل بگڑتا بگڑتا زندگی خراب ہوتی ہوتی نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ گھر میں پھر آگ لگ جاتی ہے۔ قرآن کریم نے بڑی وضاحت کی ہے مستورات کے احکام کی، بلکہ ایک اور مقام پہ قرآن کریم نے الگ طور سے فرمایا یا نساء النبی لستن لک احد من النساء، یہ علیحدہ خطاب فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو، ازواج مطہرات کو، ہماری ماؤں کو اللہ نے الگ خطاب کر کے فرمایا میرے نبی کی گھر والیوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں، جیسے میرا نبی سارے جہان سے نرالا، جیسے میرا نبی سارے جہان سے شان نرالی رکھتا ہے، اسی طرح سے میرے نبی کی گھر والیوں کی بھی شان سب سے زیادہ ہے۔ فلا تخضعن بالقول، نبی کی مستورات کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ تمہیں زور سے بولنے کی اجازت نہیں، تمہیں بات زور سے کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ اگر کوئی آدمی پوچھنے آئے میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، حکم تو عام ہے نا امت کے لیے بھی، اور گھر پہ مرد نہ ہو تو عورت کو حکم ہے کہ تلخی سے جواب دو۔ اسلام میں بد اخلاقی کہیں بھی جائز نہیں، کبھی بھی جائز نہیں، لیکن عورت جب گھر میں اکیلی ہو، بچے چھوٹے ہوں، اور کوئی کنڈی کھڑکائے، گھنٹی بجائے، پوچھے تو صرف اتنا کہہ دو ہے نہیں، اور اگر پھر کہے کتنے گئے، کہاں گئے، مجھے کیا بتائے جاتے ہیں، تاکہ آئندہ جب بابو دفتر میں ملے گا اور وہ کہے گا کہ ہمارے گھر پہ تشریف لانا، تو بابو ہاتھ باندھ دے، نہ بھائی تیرے گھر تو ڈین رہن دی ایماندار کھان دی ہے، میں کو ایک دن گیا سا میں کھان آئی ہے۔ مسلمانوں، اللہ پاک کو ہماری بیٹیوں کی، ہماری بیویوں کی، بہنوں کی عزت کتنی عزیز ہے، قربان جاؤں کتنی عزیز ہے ہماری عزت، ہماری آبرو اللہ پاک کو کتنی پیاری ہے۔ اور اگر عورت یہ کہے دروازے کے پاس آ کر کہاں سے تشریف لائی تھی، اجی لاہور سے، اچھا میں بیٹھک کا دروازہ کھول دوں، آپ تشریف رکھیں، چائے پیئیں گے، کافی پیئیں گے، جوس پیئیں گے، پانی پیئیں گے، کیا کریں گے آپ؟ وہ بڑوا پھر بہانے روز آئے گا کہ یہاں تو سب کچھ ملتا ہے، روز آئے گا پھر۔ اس لیے فرمایا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اپنے خامن کو بہتان نہ لگاؤ گی۔ اور یہ ساری چیزیں قرآن کریم نے اس لیے بیان فرمائی کہ یہ چیزیں قیامت تک ہمیں پیش آتی ہیں۔ بڑی عجیب بات کہی کمند نے، کہتا دل کی نہیں تقسیم، دل کی نہیں تقسیم، کمند آنکھیں ہے ظالم،
یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا. یہ بیڑا غرق کر دیتی ہے، اس لیے اپنی ہر چیز کو پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ رکھو. میری پردے کی کیسٹ میں موجود ہے کہ عورت کی نماز صحن کے بجائے برآمدے میں افضل ہے، اور برآمدے کے بجائے دلان میں افضل ہے، اور دلان کے بجائے اندر کوٹھری میں نماز زیادہ افضل ہے. کوئی نہ نکلے. قرآن کتنا عزت کا تقدس کرتا ہے، میری بندی کو نماز پڑھتے ہوئے بھی کوئی نہ دیکھے. فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، فرمایا مومن عورتوں کلمہ پڑھنے والیوں پیر بھی آہستہ رکھو، تاکہ چال سے ہی کوئی تیرے حسن کا، تیری صحت کا، تیری جوانی کا اندازہ نہ لگا لے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، آہستہ رکھو اپنے پیر کو بھی. تو شرط اللہ پاک جل شانہ نے فرمائی، شرک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے خامن کو بہتان نہیں لگائیں. کیا ہو گئی؟ 5. یاد رکھو گے کہ انشاءاللہ کام آئیں گی. پر تم نے جو ایک طریقہ بنا رکھا ہے کہ یہیں سنیر دروازے سے نکل کر میرا آواز مجھے واپس دے جاؤ گے کہ لے سنبھالا پڑا. اور خدا کے بندے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو گھر میں جا کر، بیویوں کو کچھ تو بتایا کرو. ہم قاری حنیف کے پاس گئے تھے، اس نے قرآن سنایا اور یہ مسئلے بتائے. فلم والے تو بتاتے ہیں ٹھوکروں کو، مزہ آ گیا رات، فلانا جو تھا نا اس نے جو سین دکھایا، بلے بلے بلے، وہ سارے بتاتے ہیں. تم بڑے شرمیلے ہو، قرآن نہیں بتا سکتے. آخری شرط فرمایا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ. اخیر میں کھاتا اکٹھا کر دیا، جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں ان سب پر عمل کرو گی. جب یہ پوری ہو جائیں گی، قرآن کا ربط دیکھو. پھر آیا حکم فَبَايِعْهُنَّ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو بیعت کرو، اب مرید بناؤ، یہ تیری مرید ہے، آپ ان کے پیر ہے. فَبَايِعْهُنَّ، سارے کہو نا سبحان اللہ. فرمایا بیعت بھی کر، ان کو اپنے مرید بھی بنا لے، اور وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، اللہ میرے محبوب کریم ان کے لیے جھولی پھیلا کر مجھ سے بخشش بھی مانگ دے.